امام مالک رحمہ اللہ، کون نہ واقف ہے امام مالک رحمہ اللہ کی جلالت و عظمت سے؟ امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری میں 179 میں فوت ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ مرزا صاحب امام مالک اہل سنت ہیں یا نہیں ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، وعلمہ فی کل مکان، ہر جگہ میں اس کا علم ہے، اس کی ذات آسمانوں کے اوپر۔ لا یخلو من علمہ مکان، اللہ کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں، اللہ کے علم سے کوئی جگہ خالی نہیں، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کا دوسرا قول، وہ فرماتے ہیں اللہ عز وجل فی السماء وعلمہ فی کل مکان، اور آگے یہی آیت ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 لوگ سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 5 لوگ سرگوشی کریں تو یقیناً چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے واستشنعہ، اس کو بہت برا کلام سمجھا کہ یہ گمراہی والی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات تو عرش پر مستوی ہے۔ ہاں، جو اللہ لوگوں کے ساتھ والی بات ہے، مخلوق کے ساتھ والی بات، وہ اللہ کا علم ہے۔ یہ تھا امام مالک رحمہ اللہ کا موقف۔ اور مرزا صاحب آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ جھوٹ بولا اور امام مالک رحمہ اللہ پر بہتان باندھا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف وہ ہے جو مرزا صاحب آپ کا ہے۔ تو اہل سنت کا منہج کیا ہے وہ میں نے اس میں بیان کیا ہے، امام ترمذی کے کامنٹس کی روشنی میں، امام مالک کی کامنٹس کی روشنی میں، جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ، ان کو بھی میں نے کوٹ کیا ہے۔ بالکل غلط بات تھی امام مالک رحمہ اللہ کا استواء علی العرش کے بارے میں موقف سارے اہل سنت مانتے ہیں، اور معیت کے بارے میں جو موقف امام مالک رحمہ اللہ کا، وہ بھی سارے اہل سنت کا ایک ہی موقف ہے، لیکن آپ نے ایک موقف پیش کیا استواء والا، اور دوسرا آپ نے چھپا لیا، جو موقف ہم نے ابھی بیان کیا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد اس کا علم ہے، اس کی قدرت ہے، جس طرح کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا۔ اور آپ نے ان دونوں ائمہ کا نام لے کر ان پر جھوٹ بولا اور ان پر بہتان باندھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے ائمہ اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے، اور میں نے امام مالک اور امام ترمذی کے کمنٹس کی روشنی میں بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اوپر مانتے ہیں، اللہ کو گویا کہ نعوذ باللہ قید کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ بذاتی ہی ماننا ہے، اور جو ان آیات میں صفت معیت کا ذکر ہے وہاں علم اور قدرت وغیرہ مراد لینا، آپ نے کہا کہ یہ تعویل و تحریف ہے، یہ قرآن کریم کی آیات کا گویا انکار ہے۔ یہ بالکل بہتان تھا ائمہ اہل سنت پر۔ مرزا صاحب آپ لوگوں کو کب تک دھوکہ دیں گے؟ لوگ گھاس نہیں کھاتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کے جھوٹ سن کر، ظاہر ہے ایک عام آدمی بیچارہ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ واقعی مرزا صاحب جیسے کہہ رہے ائمہ اہل سنت کا موقف یہی ہوگا، لیکن جب وہ ہمارے دلائل دیکھیں گے اور دلائل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا بڑا بہتان باندھا ہے ائمہ اہل سنت پر، ان کا ایک قول پیش کیا اور دوسرا آپ نے چھپا لیا، بالکل یہودیوں والی روش جو ہے اس پر آپ نے چلتے ہوئے ایک بات پیش کی اور دوسری آپ نے چھپا لی، یا آپ کو اپنی جہالت کی وجہ سے معلوم ہی نہیں تھا کہ ائمہ اہل سنت کا اصل موقف کیا ہے۔ ایک بات سامنے آئی تو اس کو لے کر دوسری کا انکار کر دیا، جبکہ دوسری بات بھی ان سے بالکل صحیح سند سے ثابت تھی امام مالک رحمہ اللہ سے بھی، جیسا کہ ہم نے پیش کیا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آپ نے کہا نا کہ میں نے امام ترمذی کے کمنٹس کی روشنی میں اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب کیوں آپ نے خیانت کی؟ کیا آپ نے آپ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ میرے سامنے یہ جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہی ہوئی ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے احادیث کی کتابیں لے کے چلتا ہوں، یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں، اور میں دکھاتا بھی ہوں الحمدللہ۔ آپ نے مرزا صاحب اگر یہ کتابیں پڑھی ہوتی تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف آپ کو معلوم نہ ہوتا؟ جامع ترمذی میں 3461 نمبر حدیث کے تحت امام ترمذی رحمہ اللہ نے خود اپنا موقف بیان کیا ہے صفت معیت کے بارے میں، اللہ کے ساتھ ہونے کے بارے میں، کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے وہی حدیث جو آپ نے اپنے بنیادی دلائل میں پیش کی ہے، تو دیکھیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونچی اونچی کیوں پکار رہے ہو؟ تم کسی غائب کو، کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے،
تو دیکھا آپ نے کہا، آپ نے اس وقت کہا یہ تو فزیکلی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، فزیکلی تمثیل بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ آپ نے جسمانی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ مانا اور لوگوں کے ساتھ مانا۔ یہ مرزا صاحب یہ جسم کلیم کرنا ہے۔ آپ سلفی علماء پر جھوٹی تہمت لگاتے تھے نا کہ وہ مجسمہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کلیم کرتے ہیں۔ پاسٹ کے اندر ایک جہمیہ فرقہ گزرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی تعویلات باطل کرتا تھا، صفات کی، جس کی آج کل ماڈرن فارم جو ہے وہ حنفیوں کی شکل میں موجود ہے، اور دوسری طرف مجسمہ تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ فزیکلی کلیم کرتے تھے ایسی چیزیں، جس کی ماڈرن فارم بعض سلفی علماء ہیں آج کل۔ اب آپ خود سنیں کہ آپ نے اللہ کے لیے جسم کلیم کیا ہے یا سلفی علماء نے کلیم کیا ہے؟ اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کرتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب۔ اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ تو فزیکل ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو جی تسی 300 تے چوتھا اللہ کی نال، تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائے گی یہ۔ آپ نے کہا کہ یہ فزیکلی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے اور فزیکلی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنا نزدیک ہے، تمہاری سواریوں کی گردنوں سے بھی نزدیک ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تو عرش پر مستوی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اتنا نزدیک ہے۔ ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے۔ تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے۔ اور مرزا صاحب صحابہ کرام کیوں پوچھتے؟ قرآن کریم انہوں نے پڑھا نہیں ہوا تھا؟ وہی قرآن جو سلف صالحین نے پڑھا اور یہی سمجھا جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ صحابہ کرام کو عربیت سے یا قرآن کریم کی تفسیر سے جاہل تو نہیں تھے نا، جس طرح آپ جہمیوں والا عقیدہ اپنا کر ائمہ اہل سنت کے موقف سے بھی جاہل ہیں۔ آپ کو یہی نہیں پتا امام ترمذی کا کیا موقف ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ میت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اہل سنت کا منہج بیان کیا ہے انہی دو ائمہ کی آراء کی روشنی میں اور ان کے کمنٹس کی روشنی میں۔ تو صحابہ کرام کو تو پتا تھا الرحمن علی العرش استوى، وہ العلی العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے اپنی مخلوق سے، بائن من خلقہ، اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ساری چیزیں قرآن و سنت میں صریحاً مذکور تھیں اور یہ ائمہ اہل سنت نے بھی ہمیں بتائی ہیں، تو صحابہ کرام سے کیسے مخفی ہو سکتی تھی؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہے، اسی لیے تو انہوں نے سوال نہیں کیا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو یہاں کیسے ہے۔ انہیں پتا تھا کہ یہاں کیسے ہے، امام مالک کو بھی پتا تھا یہاں کیسے ہے، امام ترمذی کو بھی پتا تھا یہاں کیسے ہے، دیگر ائمہ اہل سنت کو بھی پتا تھا، جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور آگے بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سمع و بصر ہے، اللہ کی ذات مراد نہیں ہے۔ اللہ بذات ہی ہر جگہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، اللہ بذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف تھا۔ اور آپ نے کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں نے پیش کیا ہے، تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول تو استواء علی العرش کے بارے میں تھا، اس کو تو اہل سنت مانتے ہیں۔ مرزا صاحب ائمہ اہل سنت کا یہ موقف جو استواء والا ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں ہماری سر آنکھوں پر، اور ائمہ اہل سنت کا جو معیت کے بارے میں موقف ہے کہ اس سے مراد علم و قدرت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ بھی ہمارے سر ماتھے پر، ہم اسے بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ بھی کین چوز کرتے ہیں، کچھ کو لے لیا کچھ کو چھوڑ دیا، جہاں آپ کو اچھا لگا وہاں ائمہ اہل سنت کو پکڑ لیا، اور جہاں آپ کو اچھا نہ لگا اس کو چھپا ہی لیا، اس کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہ کیا اور کہا کہ ائمہ اہل سنت کا وہی موقف ہے، ایک رخ دکھا کر دوسرا رخ لوگوں سے چھپا لیا اور کہا کہ میں نے ائمہ اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے۔ لوگوں کو مرزا صاحب اب پتہ چل رہا ہے، آپ نے کہا کہ سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، فزیکل، اور دوسری طرف آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی تمثیل بیان کی ہے، یہ فزیکلی ڈیمانسٹریشن ہے۔ یہ مجسمہ کا عقیدہ مرزا صاحب آپ کا جہمیہ کا عقیدہ بھی آپ کا مبارک ہو آپ کو، اور مجسمہ کا عقیدہ بھی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بجسم ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ائمہ اہل سنت میں سے کس کا موقف ہے؟ اور امام مالک رحمہ اللہ کا اور امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف اگر آپ نے مانا ہوتا،
مرزا صاحب آپ کہتے تھے نا یہ ائمہ اہل سنت کا موقف میں نے ان کے کمنٹس کی روشنی میں بیان کیا ہے. اگر آپ نے ان ائمہ کے موقف کو مانا ہوتا تو پھر آپ کا یہی موقف ہوتا کہ یہ معیت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونے سے مراد اللہ کا علم ہے, اللہ کی قدرت ہے. اور اگر آپ نے نہیں مانا تو جھوٹ کیوں بولتے ہیں لوگوں سے, کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہیں فریب دیتے ہیں کہ میرا موقف ائمہ اہل سنت والا موقف ہے. آپ چھوڑ دیں, علل اعلان کہیں کہ میں ائمہ اہل سنت سے بری ہوں. کون سا موقف آپ کا ائمہ اہل سنت والا ہے؟ نہ صحابہ کرام کے بارے میں, نہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں. ہر جگہ آپ من مانی کرتے ہیں, قرآن و سنت کی تحریف کرتے ہیں معنوی طور پر. آپ یہاں بھی آپ نے کی ہے, یہ تحریف ہے مرزا صاحب جو آپ کرتے ہیں, اور وہ تفسیر ہے جو سلف صالحین نے کی ہے, جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین نے کی ہے. تو بہرحال آپ نے دو ائمہ پر بہتان باندھا ہے. تو ان ائمہ کا یہی موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے, ہمارے ساتھ ہے اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے, نہ کہ ذات کے اعتبار سے.